السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو سٹوریز کے معزز دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری یہ ویڈیو غزوہ بدر کا دوسرا حصہ ہے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کے اندر لڑائی کے دوران کے کچھ اہم واقعات جو بہت ضروری ہیں اور ایمان افروز ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے دوستو، پہلے حصہ میں ہم نے بتایا تھا کہ غزوہ بدر کیوں ہوا اور اس کو غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس میں مسلمانوں اور کافروں کی تعداد کتنی تھی۔ میرے دوستو، گزارش ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، لڑائی سے پہلے والی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ 313 آج شہید ہو جاتے ہیں تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ساری رات اللہ سے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ غم نہ کریں، ہم 3000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ لیکن حضور پھر بھی روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم 5000 فرشتے بھیج دیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعا فرماتے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، یہ سب تو آپ کی تسلی کے لیے تھا، آپ غم نہ کرو، ہم خود آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ میرے دوستوں، یہ لڑائی بہت عجیب ہوئی ہے۔ ایسا منظر کبھی زمین و آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک طرف باپ ہے عتبہ اور دوسری طرف بیٹا ہے ابو حذیفہ، ایک طرف بھائی ہے عزیر بن عمیر اور دوسری طرف بھائی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف چچا ہے عباس اور دوسری طرف بھتیجا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک طرف بیٹا ہے عبد الرحمن بن ابو بکر اور دوسری طرف باپ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف باپ ہے عبداللہ بن جراح اور دوسری طرف بیٹا ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، لڑائی کے دوران حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے باپ آ گیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن جب باپ بار بار سامنے آیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر باپ کی گردن تن سے جدا کر دی۔ پھر اس عمل کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے دوستو، اس غزوہ میں صحابہ کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی اس صحابی کو دی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے تھے تو کافر کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے قد کے صحابی حضرت عباس کو پکڑ کر باندھ کر لے کر آ رہے تھے۔ میرے دوستو، حضرت عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ جب چھوٹے سے قد والا صحابی ان کو باندھ کر لے کر حضور کے پاس پہنچا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ان کو میں باندھ کر لے کر آیا ہوں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ مجھے باندھتا، وہ تو مجھے ایک بہت بڑے شخص نے باندھ کر اس کے حوالے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا سچ کہتا ہے، ایک فرشتے نے میرے چچا کو باندھ کر آپ کو پکڑا دیا ہے۔ میرے دوستو، لڑائی کے دوران ایک ہوا کا جھونکا سا آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ یہ ہوا کا جھونکا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ لڑائی میں آیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک اور ہوا کا جھونکا آیا تو پھر فرمایا کہ اب میکائیل علیہ السلام 500 فرشتے لے کر آیا ہے۔ میرے دوستو، 2 کافر اس لڑائی کے منظر کو دیکھنے کے لیے ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے آسمانوں سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا بھی اور سنا بھی،
تو ایک کافر اسی وقت اس خوف کی وجہ سے مر جاتا ہے، اور دوسرا کافر جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، لڑائی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ابو جہل اس جگہ پر قتل ہو کر گرے گا، عتبہ اس جگہ پر قتل ہو کر گرے گا، شیبہ اس جگہ پر قتل ہو کر گرے گا۔ آپ نے بہت سے کفار کے قتل ہو کر مر جانے کی نشاندہی آپ نے فرما دی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے لڑائی کے بعد دیکھا کہ جب وہ کفار قتل ہوئے تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی تھی، سارے کافر وہیں پر قتل ہوئے جہاں حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ لڑائی کے شروع میں عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں مجمع سے باہر آ کر مسلمانوں کو للکار کر کہتے ہیں، او محمد بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے کسی کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا۔ ایک صحابی کا نام تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام تھا حضرت افراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کا نام تھا حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات جب لڑنے کے لیے ان کے سامنے گئے تو عتبہ نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو عتبہ نے غرور میں آ کر کہا کہ تم چھوٹے لوگ ہو، تمہارے ساتھ لڑنا ہماری توہین ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اور پھر کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ٹکر کے لوگ بھیجو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا حمزہ آپ نکلو، علی تم نکلو، عبیدہ بن حارث تم نکلو۔ ایک حضور کے چچا ہیں، ایک چچا کے بیٹے علی ہیں، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تائی کے بیٹے عبیدہ بن حارث ہیں۔ جب یہ تینوں شاہ سوار ان کے سامنے گئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو فرمایا کہ میں حمزہ ہوں، فرمایا میں علی ہوں، فرمایا کہ میں عبیدہ بن حارث ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر عتبہ نے کہا کہ اب تم لوگ ہماری ٹکر کے آئے ہو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا اور شیبہ کا کافی دیر مقابلہ ہوتا رہا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا، اور پھر حضرت عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور انہی زخموں کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کو اللہ نے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سے قتل کروا دیا۔ پھر جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سر اتارنے کے لیے ابو جہل کی چھاتی پر بیٹھا، اس کی چھاتی پر چڑھ کر جب اس کا سر اتارنے لگتا ہے تو ابو جہل کہتا ہے کہ جب تو میرے سر کو اتارے تھوڑا نیچے سے کر کے اتارنا، تاکہ جب دوسرے سروں کے اندر میرا سر رکھا ہو تو وہ اونچا نظر آئے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو مرتے وقت کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میری امت کا فرعون مرتے وقت بھی کہتا ہے کہ میرا سر نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ میرے دوستو، اس لڑائی میں 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور 70 کافر مارے جاتے ہیں، اور 70 کافر قید ہو جاتے ہیں۔ جو کافر قتل ہوئے ان کو بدر کے میدان میں ہی ایک کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر ان قتل ہونے والے کافروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اب تو تم کو یقین آ گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت آپ سے زیادہ میری بات سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔